Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لاسٹ کلاس میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا قصہ آدم اور ابلیس، ہے نا؟ اور آپ لوگوں نے اس کے ہوم ورکس بھی سینڈ کیے، اور تو اس طرح نا آپ خود اپنے انالیسس کریں کہ پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کی کچھ آیات کی تفسیر سنی تھی، صرف سنی تھی، تو اس پورے ویک میں وہ جو بھی ہم نے سنا تھا کیا اس پر ہم عمل کر سکے ہیں؟ کیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے اس سے بہتر؟ کیونکہ پڑھانے والا کوئی مطلب جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت بہترین اس سے ریزلٹس نکال سکتے ہیں، چیزیں سیکھ کر دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، تو یہ تو ایک اوپر کا لیول ہو گیا نا۔ تو کیا ہم نے اپنی مطلب زندگی میں، اپنی روٹین میں کوئی ایک آیت کو بھی ہم امپلیمنٹ کر سکے ہیں، بچوں کو یہ چیز بتا سکیں ہم کہ نا یہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ قصہ تھا، تو اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی سے بھی حسد نہیں کرنا، جیلس نہیں ہونا ہم نے، یا ہم نے تکبر نہیں کرنا، یا کچھ بھی اس طرح نا۔ تو مطلب یہ انالیسس اس وجہ سے کہ ہمیں نا یہ چیز سمجھ میں آئے کہ صرف سننے سے فائدہ نہیں ہوگا، ہم بہت سی ریلز، بہت سے لیکچرز آن لائن سن رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، واٹس اپ اسٹیٹس آپ کھولیں اور ہر بندے کے اسٹیٹس مطلب اتنے وہ زبردست اور اتنے اچھے ہوتے ہیں، تو اگر ریئل لائف میں بھی ہم سب ایسے ہوں جیسے ہمارے اسٹیٹس ہوتے ہیں تو ہماری سوسائٹی اتنی خراب تو نہیں ہونا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ بندہ اچھے اسٹیٹس نہیں لگائے، بندہ لگائے، سب کچھ کرے، لیکن یہ چیز ہے کہ اس چیز کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ریلز ہوتی ہیں، اسٹیٹس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، یہ نا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، اور جتنی سپیڈ سے یہ ریمائنڈر آتا ہے اتنی سپیڈ سے بھول بھی جاتا ہے۔ شاید کوئی ایک بات ہو انسان کو جو یاد رہ جائے اس طرح نا، کیونکہ ہمارے برین اس طریقے سے اب ٹرین ہو چکے ہیں۔ تو جب ہم آیتوں کو ایک منڈے کو لیسن پڑھا، ٹیوزڈے کو آپ نے سبمٹ کروایا، تھرسڈے کو یا وینسڈے، تھرسڈے جو بھی دن ہے سوری آپ کا، اس میں آپ نے سنایا، ایک آیتوں کو جب بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نئی سے نئی چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ وہ جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ہمیں پھر نا وہ ایک تو وقت ہوتا ہے ہم نے آج پڑھ لیا اور یہ دن سارا گزر گیا، جب کل دوبارہ اس کو یاد کرنے بیٹھو گے آپ تو فوراً سے نا ایک ریمائنڈر اللہ کی طرف سے انسان نا، جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کیا تھا، اور یہ دیکھو اللہ کی آیتوں میں یہ بات ہے، تو ایسے انسان کے عمل میں جو آیت آ جاتی ہے نا وہ اس کو پھر نہیں بھولتی۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھاؤ، مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی والی چیز ہمارے لیے کر دی ہے، تو ہم اس چیز سے نا اس کو چوائس پر نہیں رکھیں، اور ہمیشہ یہ ایسا رہے گا بھی نہیں، مطلب نا ہر چیز ہمیشہ سیم نہیں رہتی، تو بس یہ ایک یاد دہانی کروانی تھی، اور ایک الرٹ بھی کرنا تھا، کیونکہ مجھے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ وہ ٹیچر کو ہم نے پورے ویک کے لیے نا باؤنڈ کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے تو وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ نیکسٹ وہ بھی انسان ہوتا ہے، مطلب 30 35 یا کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ایک ایک انسان کے ساتھ پرسنلی بھی اور گروپ میں بھی ان ہر بندے کو ڈیل کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، ان کی بھی اپنی بہت ساری ذمہ داریاں، اپنی گھر کی ذمہ داریاں، چیزیں ہیں، ہر انسان ہر بات نہیں بتاتا، سب کی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہی تو بات ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے نا۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے اپنے فری ٹائم کے لیے، جبکہ قرآن کے لیے فری ٹائم آپ کا کبھی نکلے گا ہی نہیں، یہ شیطان کی چال، جیسے ہم نے یہ پچھلے سبق میں بھی پڑھ لی، وہ تو الجھا ہی رکھے گا، 10 منٹ کی تلاوت کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو ہم نے جو روٹینز جیسی چیزیں ہیں اسی میں سے ٹائم نکال کے کرنا ہے، جب وہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے خیر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبق۔ پچھلے سبق میں جو دو باتیں تھیں، ایک تو تکبر کے بارے میں بھی بتایا تھا کسی نے، میں نے پڑھا تھا کسی اسٹوڈنٹ کا، انہوں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت اچھے سے بتایا تھا، اور طوبہ نے سینڈ کیا تھا، ماہم، ثنا، دونوں سسٹرز نے یا کسی ایک نے، میں نے ان کا پڑھا تھا، بہت اچھے پریکٹیکل پوائنٹس، ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت بہت زیادہ اچھے لکھتی ہیں، اور حجاب کے بہت اچھے ہوتے ہیں،
میں سورے سب کے پڑھ نہیں سکتی ہوتی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ نا جتنی میری یا جو بہت اچھا بھی لگے نا تو ٹیچر پھر مجھے پرسنل بھی بھیجتی ہیں۔ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان مطلب نا ان کسی 1-2 کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ایک بات کلک کر رہی ہے انسان کو۔ تو خیر انشاءاللہ ہمارے پاس 1 ہی گھنٹہ ہوتا ہے، تو وہ بھی نا اس طریقے سے ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ خیر ہمارا جو لاسٹ سبق تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا آدم علیہ السلام اور ابلیس کی اسٹوری نا، کہ ابلیس نے اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اتنا اچھا اللہ نے ان کا مقام اور سب کچھ سیٹ کیا۔ اب دشمن تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اللہ نے خود ہی بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو بناؤ اپنا دشمن، پکڑو اس کو اپنا دشمن۔ اور جب انسان دشمنی پر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ یا کسی بھی کے ساتھ، ہماری جب دشمنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر وہ کام کریں جو اس کو ناپسند ہو، جس سے وہ روئے، اس کو تکلیف ہو، اور ہر وہ کام کریں وہ کام نہ کریں جس سے یہ خوش ہو۔ تو کچھ چیزیں میں نا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو شیطان کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے یہ روتا ہے۔ تو جو چیزیں شیطان کو خوش کرتی ہیں نا، ہم کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگیوں سے نکالیں، کم کرتے کرتے نکالیں، کیونکہ جب شیطان ہم سے خوش ہوتا ہے تو کیا اللہ ہم سے، تب اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے؟ یا تو ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں، کوئی ایک ہی چیز چل رہی ہے نا۔ تو ہم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو ہمیں شیطان کو رلانا ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ تو اگر ہم آدم علیہ السلام، اور یہ سٹوری ہمیں بچپن سے پتہ ہے اور ابھی بھی صرف پتہ ہونے کی حد تک ہے نا، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اصل میں کیا کرنا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا، ایک اس کے وسوسہ، ایک بات اس کی بس نہ مان لی تھی اور اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر توبہ کے انتظار میں، اور حوا علیہ السلام الگ ہوگی، مطلب کتنی وہ ایک لمبی چیز چلی ہے نا، انسان کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو مطلب جو ہمارے والد تھے، جو آدم علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک شیطان کی مانتے ہیں نا، ایک دفعہ اس کو ہنساتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں اپنے کسی کام سے، اپنی کسی بات سے، انسان بہت پیچھے جا گرتا ہے اپنے ایمان میں، اپنی ہر انسان کے اندر ایک روحانی طاقت ہوتی ہے نا، اسی کی بیس پر تو وہ جو ایمانی طاقت ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے جو ہمارے اسلام کی جو غزوات ہوئے، تو انہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں فتح کی، صحابہ کرام نے، ان کے پاس کوئی مٹیریلسٹک چیزیں نہیں تھیں، یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ وہ تھے، بہت پیسے تھے یا بہت سامان تھا، بہت چیزیں تھیں، ایسا نہیں تھا۔ ایمان کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے جانچ لیا تھا۔ تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہے، جب ہم شیطان کی ایک مانتے ہیں نا، اس کو خوش کرتے ہیں، تو obviously جب شیطان خوش ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوئے ہیں، تو انسان بہت پیچھے جا گرتا ہے۔ تو خیر پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور نہ آپ یوں سمجھے کہ بھاگتے ہوئے شیطان آپ کی طرف آتے ہیں، شیاطین ایکچولی آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو تب جب ہم میوزک سنتے ہیں، کچھ بھی میوزک سنتے ہیں نا، اب تو ایسی اسلامک ریلز بھی ہوتی ہیں جن کے بیک گراؤنڈ پر میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ہم نے خود ہی اس چیز کو نا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو جس بھی روم میں میوزک ہوتا ہے، جس بھی جگہ میں، اچھا کویسچن تھا کہ کیا ڈرامے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ویلوگس وغیرہ دیکھنا کیسا ہے، اس طرح نا، تو ہم میرا خیال ہے یہ سوال پوچھنے سے پہلے ہم اپنے دل سے پوچھ لینا تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گی۔ ویلوگس ایسے مطلب جن میں آپ کو میوزک نہیں ملتا تو ہاں ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن ڈرامہ سیریلس تو مجھے نہیں پتا کوئی ایسا ہوگا کہ جس میں میوزک نہ ہو، بیک گراؤنڈ میوزک نہ ہو ہر سین پر۔ تو ویسے اس پر اور بھی بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن میوزک جب بھی ہم سنتے ہیں ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، اور ہم ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم خود لگا کر سن رہے ہیں، جیسے ہم کوئی ڈرامہ لگا کے بیٹھ کے میوزک اس طرح، تو تب تو شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے، وہ تو بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں کہیں سے، اور یا کچھ بھی ایسی جگہ ہے، تو وہاں پر کسی کے میوزک کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، تو اس ٹائم پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز جس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے، جب بھی انسان چیخ چلا کر بولتا ہے، ہم غصے میں آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کو پتہ ہے یہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح، تو ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہوتی ہے جب وہ میوزک مطلب میوزیکل فنکشنز یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، یا پھر وہ نہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، شیطان کا اٹیک ان پر آسان ہو جاتا ہے، اور ہم سب کے ساتھ ہی ایسے ہے۔ اور جب ہم نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، جب ہم نیکی کسی کو بھی چھوڑتے ہیں، اور مطلب نماز کو ابھی نہیں، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، اور اس طرح نماز کو لیٹ کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں اگر وقت کے اندر اندر ہم نے پڑھ لی ہے، جیسے ابھی نماز کا ٹائم تھا تو ہم نے اس کے اندر پڑھ لی ہے، پھر انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن
پھر بھی ہمیں نمازوں کو اپنے ٹائم پر بہتری کی طرف لانا چاہیے۔ آج کے ہمارے لیسن میں بھی یہی بات ہے۔ غصہ، لڑائی جھگڑا، نماز ڈیلے کرنا، میوزک سننا، اور ایک اور چیز میں خیر بتا بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک اور چیز بتا دیتی ہوں، ایکچولی 2۔ ایک تو یہ بے حیائی کا کوئی بھی کام، کسی بھی طرح کا بے حیائی کا کام، بے پردگی، شیطان کو یہ چیز بہت خوش کرتی ہے۔ جب کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان وہ جتنی بھی جیسی بھی مرضی ہو نا، شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھائے گا دوسروں کی نظروں میں، تو وہ اپنے آپ میں بڑا اچھا فیل کرے گی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اچھی نہیں لگ رہی، شیطان آپ کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور سے مطلب لاسٹ چیز یہ کہ ہسبینڈ اور وائف میں اسپیشلی جب کوئی لڑائی کرواتا ہے، کروانے والے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور کروانے کے نتیجے میں جب دونوں لڑ لیتے ہیں آپس میں، ان دونوں سے بھی شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پھر اٹھ جاتی ہے بندے کے اوپر سے نا، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں واقعی بدلاؤ آئے، اور نہ مطلب جو بھی نماز اذکار قرآن ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہو، تو ہم نے یہ کچھ چیزیں، یہ مطلب 7 چیزیں اپنی زندگیوں سے نا مائنس کرنی ہے۔ بالکل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یا تو ہم اللہ کے راستے میں یا شیطان کے راستے میں۔ یہ آج کے سبق میں بلکہ ہم آیتیں پڑھ لیں گے کہ نا 50-50 نہیں چل سکتا۔ اب وہ چیزیں جس سے شیطان بڑا ہی روتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ والے کام ہم بڑھا دینا، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ نہ اللہ کے راستے میں چلنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بھی ہرڈل ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی آ گئی ہے، اس طرح چیزیں پتہ ہی نہیں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنی مطلب اسموتھ، اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال لیں گے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو خیر وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو جب وہ شیطانی کام بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، ہم دن رات تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ہماری بے پردگی، کہیں نہ کہیں ہماری غیبتیں، کہیں نہ کہیں ہماری میوزک ڈرامے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ کیونکہ اللہ کے ذکر کا ویسے تو ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، غیبت کی صورت میں ہم کسی دوسرے کو دے رہے ہیں، یا ہم ساتھ ساتھ شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں، تو وہ مطلب ہوتا ہے نا، مکمل نور انسان کو نہیں مل رہا ہوتا۔ تو مکمل نور لینے کے لیے آپ شیطان کے ساتھ دشمنی لگاؤ، سوچو کہ میں نے اس کو رلانا ہے، میں نے اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے، چاہے قیامت تک ابلیس کے پاس ٹائم ہے نا، لیکن جو چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے ہیں، ابلیس ہر بندے کے پیچھے تو نہیں ہوتا، اوبیسلی وہ لوگوں اپنے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور اس طرح، اور اسپیشلی ہسبینڈ وائف میں لڑائی کے لیے وہ بڑا خوش کرنے والا اس کو کام ہوتا ہے اس طرح نا۔ تو ہم یہ سوچ لیں کہ یہ میرا دشمن ہے، دنیا کا کوئی انسان میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا اصل میں دشمن ہے، اس کو میں نے رلانا ہے، اس کو میں نے خوش نہیں ہونے دینا، خوش ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو میں نے رلا رلا کے مارنا ہے۔ کیونکہ وہ صحابی کا بھی ہمیں پتہ ہے نا کہ ان پر جب ہر بندے کے ساتھ ہمارے قرین تو ہے، تو ان صحابی کے قرین نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم کتنے ظالم ہو، جب میں تم پر آیا تھا پہاڑ کی طرح تھا، اور اب تم نے اللہ کا ذکر کر کر کے، مطلب اللہ کی باتیں مان مان کر، ذکر یہ نہیں کہ تسبیحات اور اس طرح، مطلب اپنا لائف سٹائل اللہ کے مطابق بنا کر مجھے اتنا کمزور کر دیا، اتنا چھوٹا کر دیا کہ چونٹی سے بھی زیادہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ تو شیطان کن چیزوں سے روتا ہے؟ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب اللہ کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں نا، اللہ کے آگے گر جاتے ہیں، تو شیطان چلا کر روتا ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا تو میں نے تو نہیں مانا، ابن آدم کو ہوا اس نے مان لیا، تو بڑی زور سے یہ نا روتا ہے، چلاتا ہے۔ تو سجدے اپنے لمبے کریں، جتنے ہمارے سجدے لمبے ہوں گے نا، اتنی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جتنے ہم مطلب اللہ کے سجدوں میں ٹائم لگائیں گے نا، وہ جتنے بھی ہم نا ٹکرے کھا رہے ہیں، مطلب کبھی کچھ نہ کچھ اس طرح نا، انسان پریشان، دل میں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے، اور کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ چل رہا ہے، تو اپنے سجدوں کو لمبا کریں، اپنے نماز میں اطمینان اور سکون لے کر آئیں۔ پھر جب اذان ہوتی ہے نا، تو شیطان دوڑ لگا کے بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ایک ہے نا، جب اذان ہوتی ہے ہم ٹی وی بند، میوزک یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے وہ بند، اور کچھ لوگ تو اتنے مطلب اچھے ہوتے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کرتے، اس طرح اذان کا جواب دیتے ہیں اس طرح، تو وہ کچھ تو شیطانی چیزیں ہم خود بھی بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آتا ہے۔ ایک تیسرا یہ کام ہے کہ جب ہم نا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب فل مطلب اپنا فوکسڈ ہو کر، مطلب 100% ہم قرآن کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کو دے رہے ہوتے ہیں، اچھے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی، مطلب صرف ہم لپ سنگ نہیں کر رہے ہوتے، تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں نا، تب بھی شیطان بھاگتا ہے۔ قرآن سے یہ بڑا آوازار ہوتا ہے، جن گھروں میں بڑی لڑائیاں، بڑی اس طرح کی چیزیں ہیں نا، قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں میں کیا کریں، اور جن ہسبینڈ وائف میں مطلب
لڑائیاں جھگڑے اس طرح کے مسئلے ہیں تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کو لائیں، شیطان بھاگے گا، بڑی ساری چیزیں خود ہی اللہ تعالیٰ نا دکھا دیں گے۔ تو لڑائی جھگڑا بڑی چیزوں کی نا جڑ ہے جس سے ہمارا دین ایمان ہر چیز خراب ہوتی ہے۔ تو اذان سے، سجدوں سے، اور اسپیشلی اس عورت سے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ جو بندہ جتنا تقویٰ کرتا ہے، جتنا تقویٰ کرتا ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ کانشیس ہونا، یعنی اب سوچیں جب ہم کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، تو ہمارا مائنڈ فل اس چیز میں ہوتا ہے نا، یہ نمک ڈال دیا، یہ مرچ ڈال دی اور اس طرح کر دیا، یا ہم ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمارا کچھ اور کر بھی رہے ہیں اور ذہن پورا کھانے میں ہوتا ہے کہ نہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو جائے، یا ہم اگر 5-7 منٹ کے لیے سائڈ پہ ہوئے فوراً بھاگتے ہوئے کچن میں آنا کہ کھانا جل نہیں جائے، مطلب اتنا دماغ میں ایک چیز لگ رہی ہوتی ہے، اسپیشلی جب انسان نے کوئی دعوت یا کچھ بھی اس طرح ہاں ارینج کیا ہو، تو انسان کتنی فکر کے ساتھ یہ بنانا اور اس طرح سارا کچھ نا، تو اس کا ذہن ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، تو یہ ذہن بالکل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا، یہ تقویٰ ہے۔ جب ہم تقویٰ اپنے اندر لاتے ہیں نا، اور کچھ چیزیں اپنی زندگیوں سے نکالتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم ایڈ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں من یتق اللہ، جو اللہ سے تقویٰ اختیار کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو ایسے کرتا ہے کہ اللہ مطلب اتنا کانشیس ہو کر وہ نہ سوچ سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں، شیطان کو خوش کرنے والا کوئی کام نہ کروں، اور اللہ کی رضا والا ہر کام کروں نا، اس میں سکون بھی ہے، زندگی آسان بھی ہوتی ہیں، تو پھر انسان کے لیے نا بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات پہ شیطان بڑا روتا تڑپتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، وہ ایک بیبی بیبی اسٹیپ، چھوٹا سا قدم بھی اللہ کی طرف اٹھاتا ہے نا، شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے گیا، اب تو خاص طور پر جو بندہ قرآن کے راستے پر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کبھی کچھ دکھائے گا، کبھی کچھ کنفیوز کرے گا اور اس طرح نا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ کنفیوز نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی کنفیوژنس قرآن سے دور کر ہی جا رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کرتے، اور ایک وقت آتا ہے انسان، حدیث میں ہے نا کہ انسان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض پڑھ پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر سنت اور نوافل پڑھ کر وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کا کان بن جاتے ہیں، مطلب سبحان اللہ، کتنی مزے کی یہ بات ہے نا، اللہ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ اب اس کو فزیکلی نہیں ہم نے سوچنا، اس کا مطلب ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم لگاتے ہیں نا، اللہ کے لیے ہم ٹائم اپنا سرو کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے نیگیٹو چیزیں خود بخود مائنس ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا کہ ہم یہ کچھ کریں نا، جن کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا اللہ کی عبادت میں ٹائم لگانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے پاؤں، ہماری پورے جسم کو بہت سارے گناہوں سے ویسے بھی بچا لیتے ہیں، اور اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ انسان کچھ بھی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نا اس میں بہت خیر و برکت کر دیتے ہیں، اس کے وقت میں، اس کی صحت میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کو مطلب جو چیز سننے کو ملتی ہے نا، ذہنی سکون نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو ذہنی سکون اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے کہ جو بندہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگتا ہے نا، دنیا کو مطلب دنیا کے کام تو چل تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا دنیا کے کاموں کے پیچھے، ہے نا، وہ اپنی آخرت کو مطلب اس کی جو پہلی ترجیح ہوتی ہے اس کی نمازیں، اس کا قرآن، کہ آج قرآن کا ٹاسک مس نہ ہو، آج ساری نمازوں 5 کی 5 نمازیں میں پڑھوں، آج وقت پہ نمازیں پڑھوں، مطلب بہتر سے جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ فجر خیر اپنے ٹائم پر پڑھی، فرض پڑھ لی، ظہر اثر ملا کر پڑھ لی، مغرب عشاء ملا کر پڑھ لی، اسی طرح نا مطلب جو بندہ فرض پر پکا ہو گیا، اب اس کی 5 نمازیں پوری ہو گئی ہیں، وہ اپنی سنتوں پر آ جائے، اور جو سنتیں پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں کو وقت پر لائے، مطلب ہم سب اس فیز میں ہیں نمازوں کے معاملے میں بہتری کی طرف، جس بھی فیز پر آپ ہو نا، اگر دن میں ایک نماز پڑھتے ہو، 2 3 4 5 پوری کرنے کی ہم کوشش کریں، کم از کم سونے سے پہلے ہمارے اوپر کوئی فرض سجدہ نہ ہو، ام، جو اللہ کے اوپر ہمارا ہونا، تو جب ہم نا اپنی عبادتوں میں ٹائم لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمارے دنیا کے کام سمیٹ دیتے ہیں، ہم اتنی ایفرٹ بھی نہیں پٹ کرتے ہیں، مطلب ہم تھوڑی تھوڑی اس میں ٹائم لگاتے ہیں، تھوڑا محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے اچھے ریزلٹس دیتے ہیں، اتنی خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آسان بھی ہیں، کتنا آسان لگتا ہے نا کہ واقعی ایسے ہو جائے گا کہ 5 وقت کی نمازیں ہم ٹائم لگا کے اچھے سے پڑھیں گے، خشوع کے ساتھ، مطلب جو بھی ہے ہم اچھے سے پڑھیں گے، لمبے لمبے سجدے کریں گے اس طرح، تو واقعی میں زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یا حل نہیں بھی ہوں ہمیں وہ اتنے بڑے نہیں لگیں گے، ذہنی سکون سب سے بڑی چیز ہمیں مل جائے گا، اور اس طرح نا، تو واقعی میں ایسے ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نا، تو ایسے ہوتا ہے، ہم ایک دفعہ کرنے والے بنے، یہ کام اتنے مشکل نہیں ہے، ان کو کرنا، ان فرسٹ اسٹیپ لینا، وہ شیطان ہمیں مشکل کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، ورنہ اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک جو لاسٹ بات اس رکوع سے میں چاہ رہی تھی کہ ہم نا یہ چیز سیکھیں اور اس کو
نکالے اس میں سے، شیطان کو کس چیز نے روکا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرے؟ شیطان کو روکا تھا وہ کسی نے بتایا تھا کہ تکبر نے روکا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، تکبر نے روکا تھا، اور ایک اور بات کہ اس کو حسد بھی تو آ گیا تھا نا آدم علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر جو بات میں کیونکہ تکبر سے ہم سب بہت ڈرتے ہیں، تکبر جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ مطلب یہ وہ برائی ہے کہ مطلب ہوگی لوگوں کے اندر، شاید ہوگی کہیں نہ کہیں ہمارے اندروں میں، مطلب دلوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی اس والی نہیں ہوتی کہ انسان اکڑ جائے اس طرح، اس کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ جو برائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے نا، جو ہمیں مطلب کہ ہماری نیکیوں کو بھی کھا رہی ہے، ہمارے ایمان کو کھا رہی ہے، ہمارے ذہنی سکون کو کھا رہی ہے، وہ حسد ہے۔ ہم سب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی حسد نہ کرے، ہمیں کسی کی نظر نہ لگے، ہم لوگوں کے حسد اور بری نظروں سے بچیں۔ تھوڑی-سی فکر ہم یہ بھی کر لیں کہ میری بھی نظر کسی کو نہ لگے، میں بھی کسی سے حسد نہیں کروں، میرا ایمان بھی اتنا خراب نہیں ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے حسد سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ فلق ناس بتائی ہے نا کہ ہم یہ پڑھیں دن میں 6 ٹائم، فجر کے بعد 3 دفعہ، ظہر عصر کے بعد 1-1 دفعہ، شام کے اذکار میں 3 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ، عشاء کے بعد 1 دفعہ، اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ۔ رات کو سونے سے پہلے کیسے؟ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، تینوں صورتیں پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، ہاتھوں میں دھتکارا، اپنے سر، چہرے پر، پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جا سکے اس کو پھیر لیا، اور 3 دفعہ یہ چیز کی، آپ ٹوٹلی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے، کوئی شیطان کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور حسد اور نظر ہر چیز سے بچ گئے ہم۔ ہمیں فکر کرنی ہے، ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر نہیں کرنا، ہم نے دوسروں کی زندگیوں میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ اس کے پاس نہ ہوں، اور اگر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اگر اللہ نے اس کو بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو اگر ہم اس کی نعمتیں چاہ رہے ہیں نا کہ وہ مجھے مل جائیں، تو اس کے ساتھ آزمائشیں بھی تو لگی ہوئی ہیں نا، اس بندے کے ساتھ بہت ساری آزمائشیں بھی تو ہوں گی نا، تو ہم آزمائشیں نہیں لینا چاہتے، صرف نعمتیں لینا چاہتے ہیں۔ جب بھی کسی بندے کو آپ دیکھو نا کہ اس کو اللہ نے ہم سے زیادہ دیا ہوا ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے وہ خوبصورتی ہے، کچھ بھی ہے نا، اللہ نے اس کو ہم سے بڑھ کر دیا ہوا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اور اپنے لیے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کریں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے سکتے، ہے نا؟ تو اس بات کو ہم نہ سمجھیں، جیلسی یہ کوئی بتائے یا نہ بتائے، مطلب مجھے نہیں لگتا آپ لوگ کو کوئی بتاتا ہوگا کہ مجھے اس سے حسد ہو رہا ہے، یا مجھے اس کی یہ چیز فیل ہو رہی ہے اس طرح نا، لیکن میرے ساتھ لوگ شیئر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا ایسے نہیں ہوتا، جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں وہی لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں اس طرح نا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ نہیں یہ نیچرلی چیز ہے، انسانوں کے اندر نا یہ ہے۔ جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا والا سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس چیز کو نا مطلب دبائیں، یہ چیز باہر نہیں آئے اس طرح نا، تو ہم اس لیے دعا دے کر اپنی وہ جو بیڈ فیلنگز ہوتی ہیں دوسروں کے لیے وہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، جب ہم دوسروں کو شو آف کرتے ہیں نا، اسپیشلی کچھ چیزیں تو ہم چھپا نہیں سکتے، وہ ذکر و اذکار کے تھرو اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم خود بھی تو شو کرتے ہیں نا، مطلب اسٹیٹس پہ لگا دینا، اسٹیکس لگا دینے، اور پھر مسئلے ہونے، پھر مسئلے کیوں نہ ہوں؟ نظر جو ہے نا جن سے بھی بری چیز ہے، حسد سے بھی جادو سے بھی بری چیز ہے، نظر ایک سیکنڈ میں اپنا کام کر دیتی ہے، تو ہم خود ہی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو اپنی چیزیں شو آف کر کے کہ ہمیں مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں کہہ دیا نا کہ ہر اپنے مطلب اپنے معاملات میں اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے ہم رازداری سے کام لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، مطلب اللہ کے نبی سے زیادہ پازیٹیو کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم تک نہیں پہنچے بات، ہمیں نہ پتہ ہو لیکن کسی کے دل میں ہو۔ لیکن دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی خدا کا خوف کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دے دیا ہے تو ہم دوسروں کو بیڈ فیل نہ کروائیں، مطلب ہماری وجہ سے کوئی بندہ اس حسرت میں نہ جائے کہ نہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اور مجھے نہیں دیا ہوا، مطلب ہمیں اس بات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہوا ہے، اب وہ نعمتیں ہم دنیا کو دکھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ اسپیشل ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اور آپ کو نہیں دیا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس میں کیا ہو گیا، سب کے پاس نہیں ہے۔ ہم سمجھیں اس چیز کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات کو اپنے لیے کافی سمجھ کر عمل کر لینا، تو ہم بہت سے نقصانوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک بندے کے دل میں جو چیز آئے گی نا کہ وہ احساس کمتری یا اس طرح کی جو فیلنگس، تو کیا آپ کے اوپر اس کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، مطلب کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ نا مطلب اللہ نے آپ پر تو کرم کر دیا لیکن کسی دوسرے کو آپ اس طرح فیل کروا رہے ہو، تو یہ کتنی ہی بری چیز ہے نا، کتنی ہی زیادہ بری چیز ہے۔ وہ انسان ہو سکتا ہے وہ حسد نہیں بھی کرنا چاہتا ہو، وہ نہیں بھی چاہتا ہو کہ نظر لگے، لیکن ایک دم سے وہ جو اس کو مطلب اس طرح کی جو فیلنگ آئی جو اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، تو آپ دعوت دینے والے بنے اپنے لیے خود ہی، تو ہم اس چیز کو سمجھیں۔ یہ والا پوائنٹ میں نے پڑھا نہیں تھا، اگر کسی نے لکھا ہوگا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اب
खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएँ कि जब भी, और बच्चों के अंदर भी ये चीज़ कॉम्पिटिशन, ये चीज़ें ख़त्म करें। जब भी बच्चे देखें किसी दूसरे बच्चे के पास ये चीज़ है, उसको फ़ौरन बरकत की दुआ सिखाएँ। जब वो देखेंगे हमारे बड़े ये करते हैं, उनके दिल साफ़ है, क्योंकि एक सहाबी ना, मैं आपको फटाफट एक बात बता देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ से ना एक जन्नती बंदा गुज़रेगा, और ऐसा हुआ कि एक सहाबी गुज़रे हैं, और इस तरह तो वो दूसरे सहाबी बड़े हुए कि ना ये ऐसा क्या काम करते हैं कि मतलब ना, मतलब मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जन्नत का बताया। तो उन्होंने क्या किया कि वो उनके घर चले गए, और उन्होंने कहा मतलब मेहमान के तौर पर ना, तो उनके घर 3 दिन रुके, और जब 3 दिन रुके हैं तो वो देख रहे हैं कि ना, मतलब उनकी सारी रूटीन और चीज़ें उसको फ़ॉलो कर रहे हैं चीज़ें ना। तो जब जाने लगे तो ना उनको भी फ़ील हो गया कि ये शायद किसी वजह से आए थे इस तरह। उन्होंने दूसरे सहाबी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ना जन्नत का बताया था। तो ना मैंने देखा कि आप तो वही सारा कुछ कर रहे हो जो हम भी कर रहे हैं, मतलब नमाज़ें, कुरान, तहज्जुद, तो ये सारा कुछ तो हम भी कर रहे हैं। तो अब मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना जो वो कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उनको जन्नत की खुशखबरी दी। तो उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ रात सोने से पहले हर बंदे को माफ़ करके सोता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़, हसद, कीना वग़ैरह नहीं है। मेरा दिल हर बंदे से साफ़ है बिल्कुल ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, ये हो सकता है। अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के कुरान की बरकत से ना ये होता है। तो अगर हम लेने वाले बन जाएँ, अगर उन सहाबी के साथ ऐसे हुआ था, तो क्या अल्लाह ताला उनको दे सकते हैं, हमें नहीं देंगे? तो मुझे ये लगता है कि जितना हम कुरान के साथ और इस तरह अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं ना, उतना ही अल्लाह ताला गनी कर देते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या मतलब ये बंदा खुद ही एक्सपीरियंस करता है, शायद फिर ये एहसास हो सकता है कि फिर इंसान इन चीज़ों से निकल आता है। क्यों ख़ैर आई थिंक इनफ था, इतना काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन हम ये चीज़ समझे कि दूसरों की नेमतें देखकर उसको बरकत की दुआ दें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई हसद नहीं करे, तो खुदारा हम भी किसी से हसद नहीं करें। हम भी दूसरों की नेमतों को देखकर कंपैरिज़न के बजाय उनको बरकत की ओर दुआ दें। अच्छा हाँ, एक और बात याद आ गई कि जब भी हम किसी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, तो सिर्फ़ माशाअल्लाह कहने से काम नहीं चलता। माशा अल्लाह, बरकत की दुआ दें, अल्लाहुम्मा बारिक। ठीक है? सिर्फ़ इतना ही कह दें, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह ताला आपको बरकत दें, और बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। और जब आप देखें आपकी किसी ने नेमत को देखा है और उसने माशाअल्लाह नहीं कहा, या अगले बंदे से आपको इस तरह फ़ील हो रहा है, तो आप अपनी नेमत के लिए बोलें माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। अल्लाह ने हमें कुछ दे दिया, इसमें हमारी कोई नहीं है, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सब अल्लाह की तरफ से है, सब अल्लाह के अख्तियार और उसमें है। तो उससे फिर इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह दूसरे की आपको नहीं लगेगी, अगर नमाज़ी और सुबह शाम के अज़कार हमारे पूरे हैं तो। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमने सीखना है। एक नज़र से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और हमें इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारी नज़र या हमारी चीज़ की वज़ह से कोई दूसरा बंदा सफ़र नहीं करे, क्योंकि लोग फिर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। नज़र की वज़ह से इंसान बहुत ही ज़्यादा ना क्या कहते हैं कि ना पीछे जा गिरता है। ओके, हम अपने सबक की तरफ आते हैं। बिल्कुल छोटा-सा रुकू है, और ये इंशाल्लाह हमारा ना नेक्स्ट 30 मिनट्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने हमें ना, मतलब अगले जो 15 रुकू तक ना बनी इसराइल की बात चलेगी। बनी इसराइल हम पढ़ते हैं कौन है? अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस रुकू में ये जितनी भी बातें हमने की हैं ना, इनको हम ले लें, लिस्ट बना लो आप, लिस्ट बना के लिख लो ये चीज़ें हम शैतान को खुश करने वाली, ये रुलाने वाली हैं। कम से कम ये 2 मेन 2 बड़ी चीज़ें हैं ना, अ आपके लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब के लिए हसद, कि हम हमसे भी कोई ना करे, हम भी किसी से ना करें। लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ही तकलीफ़ में डाल देती हैं ना, तो इन चीज़ों को हम लिस्ट बनाकर देख लें। इस वीक में मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, हर बंदे की अच्छी चीज़ को देखकर मैंने बरकत की दुआ देनी है, और बच्चों को भी यही सिखाना है, और अपने घर में ये चीज़ आम करनी है। तो बचपन से ही बच्चों के दिलों में ना ये कंपैरिज़न वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है? तो उसके साथ-साथ अब दूसरी लिस्ट जो आपने तैयार करनी है, वो इस रुकू में अल्लाह ताला कुछ ना, आप यूँ समझ लें की पॉइंट्स दे रहे हैं, हमें बेस बता रहे हैं अल्लाह ताला। अगर ये दोनों चीज़ें हम मिला लें ना, दोनों रुकू में जो अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, तो हर बंदे की ज़िंदगी ना खैर से भर जाएगी, सुकून से भर जाएगी, और घरों में अल्लाह ताला बहुत-बहुत खैर व बरकत उतारेंगे। तो खैर इंशाल्लाह हम इस रुकू में पढ़ते हैं अल्लाह ताला क्या सिखा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल, अल्लाह ताला बनी इसराइल को बता रहे हैं। अब बनी इसराइल का क्या मतलब है? बनी का मतलब है औलाद, है ना? या का मतलब है अल्लाह ताला ना जैसे आवाज़ दे रहे हैं, जब हमने किसी को ना बुलाना हो, हर्फ़ निदा है या, ए बनी औलाद इसराइल, इसराइल की। इसराइल का क्या मतलब है? इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा।
ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کس کا نام تھا یا کس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نا آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اس طرح، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، اسرائیل جو لقب تھا نا یہ یعقوب علیہ السلام کا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے جیسا کہ مطلب ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے 12 بیٹے تھے، اور جب وہ 12 کے 12 نکل گئے وہاں سے 12 قبیلے بنے، اور ان کی ہی جو آل اولاد تھی نا وہ بنی اسرائیل تھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بھیجے، اور بلکہ ان میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے، اور کیونکہ اسرائیل علیہ السلام مطلب کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور پھر انہی سے آگے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی رسول چلائے اور بھیجے نا، اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں پہلا جو چیز پریکٹس کروا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، اب پیچھے والا ہم نے یاد رکھنا ہے، تکبر، حسد، یہ ساری چیزیں، مطلب یہ ساری نیگیٹو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے، اپنے اپنے ساتھ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریکٹیکل سٹیپس بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نعمتیں کیوں یاد کروائی جاتی ہیں؟ ایک بات ہے نا، جب پیرنٹس ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پھر اگر اولاد اچھی نہیں نکلتی تو ان کو کتنی شرم کی بات ہے نا، بول کر بتانا پڑتا ہے تم لوگوں کے لیے یہ کچھ کیا میں نے، ہے نا۔ تو وہ کیوں یاد کرواتے ہیں کہ یہ لوگ بھی خدا کا خوف کریں، کوئی اپنی زندگیاں سیدھی کریں اور اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، جو کہ نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم ان جو فرض ہے تم لوگوں پر وہ پورا کرو۔ تو انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ نعمتیں اس لیے یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں، جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تبھی تو شکر کرتے ہیں، تبھی تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں دوسروں کے پاس نہیں، اللہ نے مجھے بھی بڑا کچھ دیا ہوا ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھوں۔ ہم اپنی لسٹ بنائیں کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں، مجھے لگتا ہے میری زندگی میں بڑی نعمتیں، جو آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی نعمتیں، اس کی لسٹ بنائیں، اور دیکھیں کیا ان نعمتوں کا میں نے اللہ کو بڑا شکر ادا کر دیا ہے، کہ جو نہیں ہے میں اس پر اللہ کے سامنے شکایتیں شکوے کروں اور دوسروں کی زندگی اللہ کے سامنے رکھوں، یا اللہ اس کو بھی دے دیا اس کو بھی کر دیا، اور دوسروں کی زندگیاں ہمیں پرفیکٹ نظر آ رہی ہیں، جبکہ ان کی زندگیوں میں جو مسائل ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں وہ مسائل ہوتے تو ہم ان کو جھیل ہی نہیں سکتے، ہم ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا کلینس کر رہے ہیں، ہمیں اندر سے صاف کر رہے ہیں، کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں نا ہمارے اندر سے یہ کم ہوتی ہوتی ختم ہو، تو ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، یعنی میرے وعدے کو۔ اللہ کا کیا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سب سے لیا تھا، ہم سب سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا، وہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نا مین جو وعدہ، مطلب دو طرح کے وعدے لیے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، دوسرا انبیاء اور رسول پر ایمان لانا، اور ان میں سے بھی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب نبی رسولوں اور ان کی امتوں کو کہا گیا تھا، اور ہم سب کو بھی اوبویسلی کہ ان پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ پورا کرو، جو اللہ نے وعدے اللہ سے کر رہے ہیں نا ہم لوگ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور سارے، اور اس میں ہی ہماری جتنے بھی ہوتی ہے نا منتیں، اور کیا کہتے ہیں منتیں، اور کیا جو ہم اپنے اوپر مان لیتے ہیں اس طرح نا، تو وہ ساری چیزیں بھی ہم نے اللہ کے ساتھ جو مان لی ہے نا ان کو پورا کریں، کیونکہ اس کا بھی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی کہ ہم منتیں مانی جاتے ہیں اور نہ اس کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ مطلب بات یہ نہیں ہے کہ جس چیز پر ہم نے مانی تھی وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ جب جو چیز مان لیا نا آپ نے اس کو پورا کریں، اور اگر وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکلا ہوا معاملہ ہے، کوئی بہت ہی بڑی اس طرح کی چیز، جیسے کوئی لوگ ہزاروں نوافل یا سو نوافل پتہ نہیں کتنے کچھ کر لیتے ہیں، تو جو پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ طریقہ کار ہے 3 روزے رکھیں ایک ساتھ، یعنی لگاتار 3 روزے رکھیں وقفے کے بغیر، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ ورنہ جو ہم اس کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر، جو منتیں مان کر ہم نا، سوری دوسرا ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کیا ہوتا ہے، کہ ایک منت مانتے ہیں اور دوسرا خیر جو بھی، لیکن نا اوتھینٹک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ منتیں ماننے سے نا انسان کی تقدیر نہیں بدلتی، بس کنجوس انسان سے نکلوایا جاتا ہے۔ مطلب کہ ایک انسان تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ
آپ میرا یہ کام کر دیں یا مجھے اولاد دے دیں، تو میں آپ کی راہ میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ قربانی کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے اس نے ویسے نہ کرنا ہو، تو اب اس نے ایسے کر لیا ہے۔ تقدیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تقدیر میں فرق پڑتا ہے دعاؤں کے ساتھ۔ دن رات اللہ سے دعائیں کریں، جو وقت اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے بتایا ہے، اس ٹائم اٹھ کر اللہ سے مانگے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ یہ بڑی ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنی بڑی منت مان لیں گے، اتنی جلدی معاملہ حل ہو جائے گا، اور اس طرح تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نظر، جزاک اللہ خیر، یہ میسج ہے، ہاں، جزاک اللہ خیرن کثیرا، نظر، منت اور نظر جو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نا کوئی اسلام مطلب نا فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ٹھیک ہے، مان سکتے ہیں، حرام بھی نہیں ہے، لیکن وہی چیز ہم مانیں جو اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے دور جہالت میں ایک منت مانی تھی کہ میں فلاں فلاں جگہ پر جا کر نا قربانی کروں گا اس طرح۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہاں پر کوئی میلہ، کوئی جیسے یہ عرس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں غیر اللہ کے نام پر، ایسا تو نہیں کچھ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ جا کر اپنی منت پوری کرو، یعنی اسلام سے پہلے جو انہوں نے منت مانی تھی اور اسلام کے دائرے کے اندر تھی، مطلب کوئی ایسی نہیں تھی۔ اگر میں آپ سوچ لیں کہ میں نے علم سے پہلے اگر اس طرح کی منت مانی ہوتی کہ نا یا اللہ آپ مجھے پاس کر دیں کسی بھی ایگزام میں، مجھے کامیاب کر دیں، اور میں فلاں فلاں قبر پر یا فلاں مزار پر یا اس جگہ پر جا کر نا قربانی کروں گی، یا میں کوئی اس طرح کا کوئی بھی چڑھاوا چڑھاؤں گی، جو بھی کرتے ہیں اس طرح کا کچھ کروں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب بھی کر دیتے ہیں، تو کیا یہ منت مجھے پوری کرنی ہے؟ یہ آپ ذرا سوچ کر بتائیں، اور اگر نہیں کرنی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کم از کم 3 روزے رکھ لینے ہیں، اور ایسی کوئی بھی منت ہم نے پوری نہیں کرنی جو اسلام سے ٹکراتی ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایسی ماننی بھی نہیں ہے، لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہم نے کرنی ہے۔ پہلے آئی تھنک یہ چیز زیادہ ہی تھی، لوگ بڑی-بڑی مشکل منتیں اور چیزیں کر لیتے تھے۔ اب ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ جب کوئی اللہ سے کامیابی کچھ چیز چاہیے نا، اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ وہ خیر ہم آگے دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی حرکت، اس طرح کی کوئی باتیں، چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ اور اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا نا، جب اللہ کے ساتھ 2 وعدے تو ہم کر رہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم نے ان لوگوں میں سے بنایا کہ جو دنیا میں ان وعدوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ کی وحدانیت پر، دوسرا انبیاء اور رسول پر ایمان، ہے نا؟ یہ دونوں چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے ہم بڑی جب مشکل وقت میں ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ میں یہ بھی چھوڑ دوں گی، یا اللہ یہ بھی چھوڑ دوں گی، میں اپنی زندگی سیدھی کر دوں گی، ہمیں یہ وعدے بھی پورے کرنے چاہیے۔ یہ تو اللہ کی بڑی ناشکری کی بات ہے، بلکہ اللہ قرآن میں ہی ہمیں ایک رویہ بتاتے ہیں انسانوں کا، کتنا مطلب انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جیسے گڈ نیوز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں اب اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے۔ تو وہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے ایک صحت مند اچھی اولاد دینا، تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہو جائیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں جیسے ہی میں ان کو اولاد دیتا ہوں تو وہ ایسے گزرتے ہیں جیسے مجھے کبھی بلایا ہی نہیں، پکارا ہی نہیں، مطلب جیسے مجھ سے کبھی دعا ہی نہ کی ہو، یعنی پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اسی میں غیر اللہ کا حق رکھ دینا، ہے نا، شرکیہ کام کرنا اس طرح۔ تو ہمیں بھی اللہ نے تو اولاد کی ایک بڑی چیز کی اگزامپل دے کر ہمیں سمجھایا، ہمیں چھوٹی چیزوں میں بھی ایسے ہی سمجھنا ہے، ہر چیز میں ایسے سمجھنا ہے۔ ذرا سا کسی مسئلے میں پھنستے ہیں ہم اور اسٹک ہو جاتے ہیں، تو ہم کتنے اللہ سے وعدے کرتے ہیں نا، اور جیسے ہی اللہ وہ ٹھیک کرتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ معاف کرے استغفر اللہ ایسے اگنور کرتے ہیں کہ نمازیں، اور ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، اور ایسے گزرتے ہیں جیسے اللہ کو مشکل میں کبھی بلایا ہی نہیں تھا۔ تو اوفوا بعہدی، اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرے وعدے پورے کرو، تو اللہ کیا کریں گے؟ اوفی، میں پورے کروں گا۔ اللہ اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں بعہدکم، تمہارے عہد کو، تمہارے وعدوں کو اللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔ یعنی ہم اپنے باتوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے کردار میں بڑے جھوٹے ہیں، جو سچی بات ہے۔ اللہ اپنے وعدوں میں، اللہ اپنی باتوں میں اتنے پکے اور اتنے سچے ہیں کہ جس مطلب الفاظ نہیں ہیں ہمیں بیان کرنے کے لیے۔ ہم بس اس بات پر اتنا پکا اپنا یقین رکھ لیں کہ اللہ نے کہا ہے دعا مانگو، میں نے مانگی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے صبر کرو، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، تو اللہ ہی میرا معاملہ اب ہینڈل کریں گے، میں صبر کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے اگر کہہ دیا نا اذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرنی، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں یاد کریں گے تو کتنے انسان کے مسئلے حل ہو جائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں گے ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچائیں گے ہی بچائیں گے۔ تو اللہ کی باتیں سچی ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فراڈیاں کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا دھوکے کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تیسری بات جو اس آیت میں بتا رہے ہیں وہ ایجایا، اور صرف مجھے سے فرحبون، ڈرو، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ
ہر چیز جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نا، پھر کسی دوسرے کا خوف نہیں رہتا، پھر ہمیں دوسروں کا ڈر نہیں رہتا، اور یہاں پر وہ ڈر نہیں ہے کہ جو نیگیٹو والا ڈر نہیں ہے، ڈر جو ہے نا یہ ہم سے بہت سے کام کرواتا ہے، مطلب ہم ہیں ہی ایسے لوگ، بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھی، اب سوچے نا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کچھ بتایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ بات سمجھا رہے ہیں، ہمیں کیوں یہ بات بتا رہے ہیں، اوبویسلی اللہ ہمیں بھی یہی سکھانا چاہ رہے ہیں، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھ سے ڈرو۔ اب ایک بندہ جو مطلب کچھ بھی وہ اسٹڈی کر رہا ہے اور اس کے ایگزامز ہیں، تو کیا چیز اس کو دن رات پڑھنے پر مجبور کرے گی؟ فیلئر کا خوف نا، کہ میں فیل نہیں ہو جاؤں، میری فیسز اور میری چیزیں مطلب کہ ویسٹ نہیں ہو جائے اور لوگوں کے سامنے مجھے ذلت نہ اٹھانی پڑے، تو یہ ڈر کی وجہ سے انسان دن رات پڑھتا ہے اور پاگلوں کی طرح محنت کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے نا، تو یہ ڈر جو ہے نا، اللہ سے جو ڈر ہے، یہ انسان کو بہت 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 خیر سے نوازتا ہے، بڑے نقصانوں سے بچاتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ آمینو، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلہ، سوری، بما، اس پر جو انزلتو، نازل کیا میں نے، مصدقا، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کے لیے جو معکم، تمہارے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس کی تم کیا کہتے ہیں تصدیق کرو، یعنی کس کو کس پر ایمان لاؤ اور کس کو سچ کہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو، دونوں کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے نبی کو مانے گا وہ قرآن کو مانے گا ہی مانے گا، مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں کرتے، ہم قرآن کو بھی کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے ہی وائس ورسا دونوں کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلے، یعنی پہلا گروہ تم لوگوں کا ایسے نہ ہو جائے، کافرم، انکار کرنے والا، جو کافر ہو جائے بھی اس کا۔ یہ نا اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا مدینہ گئے تھے، اور وہاں پر پتہ ہے یہودی تھے اور اس طرح، تو مدینہ میں پڑھے لکھے یہودی بہت تھے، تو ہجرت سے پہلے جب اسلام تھا مشکل تھا، لیکن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور بہت سے لوگ اسلام میں آ چکے تھے، اور بلکہ مدینہ جانے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے بہت سے لوگ نا اسلام لا چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نا یہودیوں کو یہ بات بتا رہے ہیں، بنی اسرائیلی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی تھے نا، تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم مطلب، کیونکہ ان لوگوں کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اور چیزیں موجود تھیں، اور نہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اور نہ اس طرح ان کو جیسے دن رات کا ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، بلکہ قرآن میں اللہ یہ بتاتی ہے یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مطلب ان میں کوئی شک شبہ والی بات ہے ہی نہیں تھی، ان کو 100% علم تھا، کیونکہ علم والے بھی تھے نا، ان کو نالج تھا، اللہ نے بتایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے کافروں میں سے نہ بن جانا، یعنی تم پہلا گروپ ایسا ہو کہ جو سب سے پہلے انکار کرنے والا ہو، ولا، اور نہ تشترو، تم لو، مطلب بیچو، بھی آیاتی، میری آیات کو، سامنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، یعنی ذرا سی قیمت لے کر میری آیتوں کو نہ بدلو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں اللہ کی آیتیں بھیج دینی ہے، اور یہاں پر یہ بھی نہیں مطلب کہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ مطلب ہے دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اللہ کی باتوں کو یوں نہ پھینکنا، دنیا کی چھوٹی سی خواہش کے لیے، چھوٹی سی چیز کے لیے، مطلب وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی آیات کے مقابلے میں تو ہر چیز ہی چھوٹی ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا، یہ چیز اللہ کو نہیں پسند، یہ قرآن و سنت کے بالکل مطلب مخالف ہے، یہ بات بالکل اپوزٹ جا رہی ہے، تو ہم اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے اس کو، اللہ کی آیت کو نہ بیچ دیں، یا تو ہم اللہ کی آیتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم خرید و فروخت ہماری چل رہی ہوتی ہے زندگی میں نا، یہ ضروری نہیں بڑے بڑے معاملات میں ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ایک دفعہ بتا رہے ہیں وَإِيَّايَ کا مطلب ہے کہ صرف مجھ ہی سے، جب صرف اللہ ہی سے ہم ڈرتے ہیں نا، فَاتَّقُونِ، تم ڈرو، یعنی تقویٰ کرو، تقویٰ اور خوف، ڈر، مطلب دو الگ الگ ورڈز ہیں نا، اس کا مطلب ہے اس کے دو الگ مطلب بھی ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرحبون، راہا، با کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے، کیا ڈفرینس ہے، یا آپ لوگ خود سرچ کرنا، اور پھر اپنا اس کو مین گروپ میں یا کہیں پر بھی اپنا دوسرے گروپ میں ضرور بتانا کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہیں کہ فرحبون اور فتقون میں کیا ڈفرینس ہے، جبکہ اردو کا سیم ترجمہ انہوں نے بتایا ہے، بس مجھ سے ڈرو۔ تو تقوی جو ہے نا، جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ کانشیس ہونا اور اللہ کے لیے، مطلب ہر ٹائم ہم یہ چیز سوچیں کہ یہاں پر اللہ کی مرضی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ بھی تو ہمارے لیے دیکھیں نا دن رات ہر چیز کو سیٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز دے دی جو تم نے مجھ سے مانگی،
تو پچھلی ہم دعائیں اپنی دیکھیں، پچھلی زندگی دیکھیں، کتنے-کتنے مسئلوں سے اللہ نے نکالا، کتنی-کتنی دعائیں قبول کی۔ جب اللہ ہمارے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کمانڈس بتا رہے ہیں یہاں پر، جو لسٹ ہمیں بتائیے یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہیں کرنے کے کام، اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت، اللہ کی ملکیت میں کوئی فرق پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ بڑی تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو زمین پر چل رہے ہوتے ہیں اور آسمان میں وہ مشہور ہوتے ہیں، اللہ کے پاس فیمس ہوتے ہیں، فرشتوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جو دن رات جو نیگیٹیوٹی سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی دن رات اللہ کی عبادتیں اور اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، خود کو ٹریک پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی۔ لیکن جو نہیں کرتا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کرتا، اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں، ہماری زندگیوں میں سکون، خیر و برکت اور اس طرح سب کچھ اللہ تعالیٰ نا مطلب آپ سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیں گے۔ اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کہ جو تقوی ہے نا، زندگی میں کچھ کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرو، چاہے وہ دنیاوی کوئی کام بھی ہے۔ زندگی میں کچھ چھوڑنا ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے چھوڑو، لوگوں کے خوف اور لوگوں کے ڈر سے خود کو آزاد کر دو، کیونکہ وہ اسلام ہمیں کرنے یہ آیا تھا، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آیا تھا، کہ جب ہم اللہ کی باتیں ماننے کی طرف آتے ہیں نا، تو دوسرے کیا مطلب یہ جنات ہیں یا لوگ ہیں یا ان چیزوں کے خوف نہیں رہتے، انسان کھل کر اپنی زندگی نا جیسے وہ چاہتا ہے وہ اس کو جیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں برکت کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں ہمیں بتا رہے ہیں ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، یعنی یہ جو 50-50 کی ہم بات کر رہے تھے نا، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مطلب کہ آپ سے کسی نے کچھ پوچھا ہے نا کہ کسی بھی معاملے میں اب مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ نا میوزک کے معاملے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اب مجھے مطلب کس کو نہیں پتا کہ میوزک حلال ہے یا حرام ہے، ایک بات ہے نا، تو اب میں اس کو 50-50 کر دوں، نہیں اگر نیت اور اس طرح چیزیں مطلب باتوں کو حق اور باطل کو مکس اپ کر کے بتانا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں منع کریں، اللہ کو قطعاً یہ چیز نہیں پسند، اور یہ شیطان کے راستے پہ انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایکچولی مطلب نا علماء میں بھی ایک خیر وہ ٹرم نہیں ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہے کہ نا بہت سارے ہمیں دین کی بات کرنے والے ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں نا کہ جو مطلب عام انسان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ حرام چیز ہے، لیکن وہ اس میں سے بھی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا قرآن و سنت میں اب یہ ختم خلاص ہو گئی ہے معاملہ، وہ پھر بھی کوئی اندر کا راستہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اندر کا راستہ کیا ہے، مطلب یا تو وہ حق ہے یا باطل ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نا حق باطل کو مکس اپ نہیں کرو، یا تو ہم سچ پر ہیں یا ہم جھوٹ پر ہیں، یا تو ہم حق کے راستے پر ہیں یا ہم باطل کے راستے میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو نا خالص اور مخلص چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ملاوٹی مطلب چیز نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کو مکس اپ نہیں کرو، یعنی اللہ کے راستے پہ حنیف و مسلمہ ہو جاؤ، سیدھے اسٹریٹ فارورڈ چلو، اللہ کے راستے میں ایسے نہیں کرو کہ آج مطلب کہ وہ جیسے شادیوں کا سیزن آیا تو بالکل ہم ہر میوزیکل ہر چیز مطلب ہر چیز ہمیں نا چھوٹی لگتی ہے اور جائز لگتی ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں کرنے کو، کوئی مجبور نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ام، خیر ہم خود اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور اللہ کہتے ہیں کہ تم لا کا ترجمہ یہاں پر بھی چلے گا، اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، جب آپ کو علم ہے نہ کسی بات کا اور کسی نے آپ سے پوچھا ہے یا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، مجھے اس کو سمجھانا چاہیے، تو ہمیں وہ بات اس تک پہنچانی چاہیے، اور ہمیں حق کو اللہ کے بتائے گئے حق کو چھپانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کو بہت زیادہ ناراضگی کرنے والا کام ہے، اور بہت زیادہ دفعہ انسان اسی لیے حق کو چھپا رہا ہوتا ہے یا باتوں کو مکس اپ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نا دوسروں سے ڈر رہا ہوتا ہے، سوسائٹی کا پریشر یا لوگوں کے پریشر کی وجہ سے۔ تو جب پہلے اللہ نے کرنے کا کام ہمیں پہلے بتا دیا، جب ہر چیز سے ہم بے پرواہ ہو کر اللہ سے ڈریں گے نا، پھر دوسروں کو ڈر نہیں رہے گا۔ اسی سیکوینس میں جس سیکوینس میں اللہ نے ہمیں سمجھایا نا، وہ تکبر حسد کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر اللہ کی توحید پر ہم پکے ہو جائیں، عقیدہ پکا ہو جائے، پھر تو انسان کو کچھ فکر نہیں رہتی پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتے ہیں ہر چیز سے۔ اللہ تعالیٰ اب آگے بتا رہے ہیں وہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین مع ساتھ راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر نا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑی زبردست اور بڑی ایک چیز بتا رہے ہیں کہ صبر اور نماز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑے جیسے ہتھیار ہیں،
मतलब अल्लाह ने ये को ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमें दी है। आगे ख़ैर हम आयत भी पढ़ लेते हैं, सब्र का उसमें ज़िक्र है। लेकिन हम यहाँ पर कम से कम ये बात सीख लें कि अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि जब हम ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं ना कि हमारा लाइफ़स्टाइल बने, ऐसा नहीं है कि आज हम ये करें और 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 2 दिनों बाद सारा हम भूल-भुला जाएँ, सारा इस तरह नहीं। नमाज़ जो है ना, जब हम नमाज़ कायम करते हैं, अल्लाह ताला हमारे अंदर ख़ैर को भी कायम करते हैं। और जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, जब वो ज़कात देता है तो अल्लाह ताला उसको पाक करते हैं, उसका अंदर भी, उसका माल भी अल्लाह ताला पाक करते हैं। और यहाँ पर अल्लाह ताला जो एक बात हमें सिखा रहे हैं ना, वरकऊ मअर राकिईन, कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब नमाज़ में रुकू भी शामिल था, ऑब्वियसली जिसने नमाज़ पढ़ी है उसने रुकू भी किया है। अब अल्लाह यहाँ पर एक ना, जैसे वो कलेक्टिव एक इबादत की बात कर रहे हैं कि जैसे जमात के साथ नमाज़ ना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह को बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद है। जमात सीधी सफ़ें, पाँव से पाँव मिलाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होकर जमात में नमाज़ पढ़ना। ख़ैर मर्दों के ऊपर तो वैसे भी मस्जिद में जमात के ऊपर फ़र्ज़ है ना, जमात के साथ नमाज़ फ़र्ज़ है। तो ख़ैर औरतें क्या करें? औरतें जब जमात के साथ पढ़ सकती हों तो हाँ, ज़रूर पढ़ लें, उनको सवाब है। ज़्यादा सवाब तो अपने घर के अंदर पढ़ने का है और सबसे अंदर वाले कमरे में जी जितना पर्दे में और जितना छुप कर आप पढ़ते हो उसका हमें सबसे ज़्यादा सवाब है औरतों को नमाज़ पढ़ने का। यहाँ पर हमारी जो सीखने की बात है ना, लड़कियों की, औरतों की जो सीखने की बात है, वो ये है कि कोई भी नेकी का काम है ना, जब हम अकेले कर रहे होते हैं तो वो बड़ा चांस है कि वो छूट जाए। जब हम मिलकर करते हैं ना, अपने घर वालों को, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स जिनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम या बातें या चीज़ें हम कर रहे होते हैं, उनको जब हम साथ मिला लेते हैं ना, फिर इंसान का ऐसा सफ़र पर वो निकलता है कि वो पीछे का कोई रास्ता नहीं बचता। यानी कि मिलकर जब हम कोई काम करते हैं, मिलकर अच्छे काम शुरू करते हैं ना, तो वो इंसान के लिए बड़े आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी फैमिली, ऑब्वियसली इंसान अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, उनके ऊपर सबसे पहले मेहनत करे, दुआएँ करे उनके लिए। तो अल्लाह ताला फिर घरों के अंदर बहुत खैर बरकत करते हैं। इंसान के लिए जो चीज़ें हैं ना बड़ी आसान हो जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए आसान हो जाती हैं। आयत नंबर 44 इसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, अच्छा, अगर टाइम मतलब मीटिंग बंद भी हो जाए ना, मैं ये रुकू कंप्लीट कर दूँगी, तो वो रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो इस आयत नंबर 43 से हमने एक बात सीखी कि जो चीज़ हम चाहते हैं ना, ये मेरे अमल में आए, फ़ौरन अपने घरवालों को या जिन लोगों के साथ आपका ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो, उनको ये चीज़ सिखाओ। जब सबके अंदर ये चीज़ होगी, तो वो एक रूटीन में वो चीज़ ना शामिल हो जाती है, वो आदत, वो पॉज़िटिविटी सबके अंदर होती है, तो वो फिर हमें पता भी नहीं चलता, वो शायद दूसरे को भी पॉइंट आउट करके बताएँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। तो फिर हाँ, इंसान सोचता है कि हाँ, ये तो एक अल्लाह का करम है। तो वो फिर ना इंसान को ये नहीं लगता कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके कोई काम कर रहे हैं। वो एक घर का माहौल ऐसा हो जाता है। ख़ैर, अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं 44 में, क्या तअमुरूना, तुम हुक्म देते हो, अन्नासा, लोगों को, बिल बिर्रि, नेकी का। यानी तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आगे अल्लाह क्या बता रहे हैं, व तंसौना, और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपनी ही जानों को, अपने ही नफ्स को, यानी लोगों को अच्छे पे अच्छा बताई जा रहे हो और खुद को भूल गए हो कि खुद भी कुछ करना था, खुद भी अमल करना था। व अंतुम, और तुम, हालांकि तुम, ततलूना, तुम तिलावत करते हो, यानी तुम पढ़ते हो, तिलावत करते हो, अल किताबा, किताब, अफ़ला, क्या फिर नहीं ताक़िलून, तुम अकल करते? यानी अल्लाह ताला इतना खुलकर बता रहे हैं, तिलावत का मतलब है जैसे कि ना वो फ़ॉलो करना, पीछे-पीछे चलना, ठीक है? तो तिलावत एक तो हम आउट लाउड जो पढ़ रहे होते हैं ना ऊँची आवाज़ में, वो तो है, ठीक है, वो तिलावत हम कुरान की करते हैं। लेकिन यहाँ पर ता, लाम, वाव का मतलब ये होता है कि पीछे चलना, उसकी पैरवी करना। यानी हम पढ़ते हैं, हम तिलावत करते हैं, यानी ऊँची आवाज़ में पढ़ते हैं, फिर जो-जो पढ़ते हैं, उस पर हम अमल करते हैं। ये असल में तिलावत है। तिलावत के वर्ड का ये मतलब है ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते हो और खुद को भूल गए हो। ये बहुत, बहुत, बहुत खौफ़ज़दा करने वाली बात है कि जब हम दूसरों को बता रहे होते हैं ना, तो हमें असल फ़ायदा हमें तब है जब हम खुद अमल करें। ये सुनने-सुनाने का, करने सब कुछ करवाने का तब फ़ायदा है जब हम अमल करते हैं। खुद अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं और ऑब्वियसली आखिरत भी बेहतर होती है। पता है आखिरत में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ना जिनको बुरा ख्वाब, मैं बताती हूँ इंशाल्लाह। आखिरत में ना कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मतलब बहुत जैसे स्कॉलर, दीन में दुनिया में दीन का बहुत काम करके गए इस तरह ना, लेकिन उनका जो सुनने वाले थे ना, आप यूँ समझ लें स्टूडेंट्स थे, वो उनसे बहुत आगे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अमल में उनसे आगे बढ़ गए। तो इल्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, इल्म शयातीन आपसे डरते हैं। इल्म की वजह से ना अल्लाह ताला हमें बहुत-बहुत दुनिया आखिरत में देते हैं और अल्लाह बहुत खुश होते हैं इल्म वाले लोगों से। लेकिन असल चीज़ अमल है। कम भी इल्म हो, अमल हो ना इंसान का, पक्का अमल हो, वो इंसान को बहुत आगे ले जाता है।
دنیا میں بھی اور obviously آخرت میں بھی۔ لیکن جب ہم اتنا علم لے جاتے ہیں، اتنا سیکھی جاتے ہیں سیکھی جاتے ہیں، ہم نے قرآن پڑھ بھی لیا، ترجمہ تفسیر کر لیا، ہم نے حفظ کر لیا، ہم نے بچوں کو حفظ کروا دیا، ہماری قرأتیں بہت اچھی ہوگی، ہم بڑا کوئی زبردست قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح سارا کچھ، لیکن ہماری زندگیوں میں کم از کم یہ 2 رکوع میں جو پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں وہی نہیں ہے۔ یہ تو بیسک تھے، کسی بھی مسلمان پر یہ بات نہیں ہے کہ جس نے کر لیا بڑی اچھی بات ہے، جس نے نہیں کیا اس کو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل بیسک اللہ بتا رہے ہیں، یعنی قرآن کے شروع میں اللہ ہمیں ایک چیز سکھا رہے ہیں نا، یہ بالکل بیسک ہے۔ ہم مسلمانوں کا گزارا ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بغیر میں نا۔ اور اس طریقے سے وَاسْتَعِینُوا، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور تم مدد طلب کرو بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ جو اوپر نماز کی بات ہوئی تھی نا، ہم نمازیں، اذکار، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم صبر نہیں کریں نا، تو یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، انسان نا امید ہو سکتا ہے، کچھ بھی اس طرح نا۔ صبر نہیں ہم نے چھوڑنا۔ ہم مشکل حالات میں ہیں، یا ہمیں حالات تو آسان ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر رہے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ابھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ مطلب مومن کی دعا نا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یعنی 3 صورتیں ہیں، یا تو فوراً قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ، یا کچھ وقت کے بعد، یعنی اللہ نے وہ دینا ہوتا ہے لیکن ابھی وہ ٹائم بہتر نہیں ہے، یا اللہ نے جو بھی ٹائم رکھا ہوا ہے تو تب اللہ دیں گے، اور یا پھر قیامت کے دن وہ انسان کے لیے نا بہت زیادہ نیکیوں کی صورت میں اس کو دے دی جائے گی، اور انسان حیران ہوگا کہ میں نے تو کبھی نا مطلب اتنی نیکیاں کی ہی نہیں ہے۔ تو انسان اس بات پہ بڑا نا حیران ہوگا، تو میں نے تو اتنی، پھر اس کو بتایا جائے گا یہ دنیا کی وہ دعائیں ہیں جو تم کرتے تھے اور وہ نا قبول نہیں ہوئی تھیں، تو وہ نیکیوں کی صورت میں انسان کو مل جائیں گی۔ لیکن اگر ہم سیکنڈ والے کی بات کریں نا، جو آج کل ذرا زیادہ جس پر ہو رہا ہوتا ہے کہ دعائیں بڑی دیر سے کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم نے صبر بھی ساتھ رکھنا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے والصلاۃ، نماز میں کیا ہوتا ہے، دعائیں تو ہوتی ہیں، یہ اللہ نے نمبر 2 پر بتایا ہے۔ نمبر 1 پہ اللہ کیا بتا رہے ہیں، سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے ہم نے، مانگتے جاؤ، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتے جاؤ۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ آپ اللہ کے وعدے پورے کرو، اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ دعائیں قبول کریں گے۔ جب نا دیر سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے نا، یعنی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ جلدی بھی تو کر سکتے تھے قبول، لیکن اس میں پھر ہماری آخرت کا بھی تو فائدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہمیں دے دیں، تو ہم ان چیزوں کی قدر ہی نہ کریں اور ہم انسان نقصان اٹھائے۔ اور اسپیشلی کہ جب ہم اتنی دیر تک اللہ سے دعائیں کری جا رہے ہیں، وہ ہماری نیکیاں بھی تو بڑھ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدہ بھی تو ہمارا مضبوط کر رہے ہیں نا۔ تو یہ بات، صبر نکال دو گے نا نمازوں سے، بغیر صبر کے نماز نہیں پڑھو گے، مطلب سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا، مطلب اس ٹائم پر اٹھنا کس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ انسان اٹھے، اور اس طرح نا، تو انسان کو صبر، عبادتوں میں بھی صبر چاہیے، اور اسی طرح اپنی دعاؤں اور ہر چیز میں۔ اب اللہ ایک بات بتا رہے ہیں، اب یہ باتیں سن کر ہم سب کو لگ رہا ہو کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، جس پر ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں خود بتا رہے ہیں، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ مطلب بہت بھاری ہے، یعنی یہ کام بہت بھاری کام ہے، کرنے میں تو 2 نفل پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 منٹ لگیں گے وضو کر کے 2 نفل ہم پڑھ لیں، لیکن وہ 2 نفل پڑھنا، وہ 10 منٹ اللہ کو دینا، اللہ کہہ رہے ہیں لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری عمل ہے، الا مگر علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر، یعنی جو عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف جو دوڑ لگانے والے ہیں نا، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، جن کی زندگیاں ہی اللہ کے لیے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن جو پہلے ہی اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے نا، تو ان کے لیے بہت بھاری عمل ہے۔ الذین، اب یہ اللہ تعالیٰ خشوع کرنے والوں کا بتانے لگے ہیں کون ہے، الذین، وہ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، سوری، ملاقو، ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعنی اللہ کے، جن کو اس بات کا یقین ہے نا، ان کا گمان اتنا پکا ہے اس بات پہ کہ وہ اللہ سے ملاقات ان کی پکی ہے، اللہ سے ملنے والے ہیں وہ، وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں، جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے نا، ان کے لیے یہ مسئلے چھوٹے ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو بھی جائے نا میری مرضی کے مطابق یا نہ بھی ہو، زندگی موت کا انسان کو کچھ نہیں پتا، تو اللہ سے ملاقات میری اس حال میں ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میں اللہ کے راستے پہ ہوں، تو کامیابی ہی کامیابی ہے، جنت میں اللہ نے دے دینا سب کچھ، اور کوئی کمی کچھ اس طرح نہیں رہے گا۔ لیکن جن کا یہ والا عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا، ان کے لیے پھر چھوٹی چھوٹی چیز بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، انسان نا بڑا اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، عقیدہ اور اس طرح سب سکھا رہے ہیں، آپ نے لسٹ بنا لینی ہے اس رکوع میں، اللہ تعالیٰ، خیر میں بھی بنا کر انشاءاللہ لگا دوں گی ریکارڈنگ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون اور جو بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری چیزیں پوری کریں گے اس طرح۔
اور جب ہم کچھ ایسے کام کریں گے جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں تو یہ پھر انسان اپنے ساتھ پھر زیادتی ہی کرتے ہیں۔ اوکے، آج کے رکوع میں اتنا ہی تھا، ہے تو بہت کچھ، جتنا آپ پڑھیں گے ریوائز کریں گے اللہ تعالیٰ نئی سے نئی باتیں سکھائیں گے اور اس طرح نا لیکن 46 تک آج ہم نے پڑھنا تھا، 6 آیات کرنی تھی اور اتنا ہی تھا آج کا، باقی انشاءاللہ گروپ میں آپ کویسچن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔